إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حضرات محترم، اس سورت کی آغاز سے اب تک جو باتیں بھی ہم نے سنی یا پڑھی ہیں اس میں ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کیسے حالات تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے تھے. یاد رکھیں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دشمن کا سامنا تھا جو کافر تھے، اور وہ اپنے کفر کے اندر ننگے تھے. وہ کسی بات پہ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ اہل کفر کی کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن مدینہ منورہ کے اندر جب اللہ نے اسلام کو کچھ قوت اور شوکت دی تو پھر کچھ ایسے لوگ مسلمانوں میں شامل ہو گئے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. یاد رکھیں، دشمن ظاہر ہو تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر دشمن کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون دشمن ہے کون دوست، ایسے حالات میں مقابلہ انسان کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. صحابہ بھی اس کے لیے تیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر آن اس بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. لیکن جو منافقین تھے یہ اسی طرح جس طرح آستین کا سانپ ہوتا ہے، یعنی انسان کی آستین جو ہے یہ اپنے بازو کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کے اندر ایک سانپ گھس جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے جو آستین کے اندر ہی انسان کو نقصان دینے کے. یہ لوگ بھی جب بھی کوئی معاملہ چھوٹا یا بڑا ہوتا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے نقصان کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جاتے، لیکن یہ وار پیچھے سے کرتے تھے، سامنے آ کے نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں پہ بہت سچ آ گئے تھے. تو اللہ رب العزت یہ آیات بھیج کے رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں کتنی عزت دی. 5 قسم کے شرف ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ اس آیت میں تذکرہ کیا ہے. اللہ مخاطب کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. انا ارسلناک، ہم آپ کو بھیجنے والے ہیں، اور 5 صفات دے کے بھیجی ہے. پہلی، شاہدن، آپ گواہ ہیں. بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں شاہدن سے مراد حاضر ناظر ہیں، ایسے گواہ ہیں جو لوگوں کے اعمال کے متعلق کہیں گے. یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ نے بہت بڑی نشانیاں دکھائی. ہم نے جنت نہیں دیکھی ہوئی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہمیں اس کے عذابوں کا نہیں پتا، ہمیں جنتوں کی نعمتوں کا نہیں پتا، صرف غیب پہ ایمان رکھتے ہیں.
لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں لے جا کے دکھائی، اور آپ نے دنیا میں آ کے گواہی دی کہ لوگوں میں گواہ ہوں، میں نے اللہ رب العزت کی یہ دونوں نعمتیں دیکھی۔ میں جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ جنت کی نعمتیں اور اس میں جو انسانوں کو اللہ رب العزت فیسلٹیز دیں گے، میں ساری وہ دیکھ کے آیا ہوں، اور ایک ایک کا نام لے کے آپ نے بتایا، یہ جو عمل کرے گا اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا، جو یہ کرے گا اسے اللہ یہ عطا فرمائے گا، اور اسی طرح جو انسان برائی کرے گا اس کا یہ عذاب ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور ایک تو یہ دنیا میں شہادت ہے، ایک شہادت آخرت میں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کروں گا جو اس امت کے متعلق کہے گا، اور سب کے اوپر رسول اللہ گواہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ گواہی کیسی ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر کہا وقال الرسول، کچھ لوگوں کے خلاف رسول گواہی دیں گے اور کچھ لوگوں کے حق میں دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ یہ خلاف گواہی، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے حق میں گواہی دی جائے گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلی صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی گواہ ہیں اور آخرت میں بھی گواہ ہیں۔ دوسری، مبشرن، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی اپنی فرما برداری رکھے۔ وَنَذِيرًا، آپ ڈرانے والے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ انسان گناہ کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آج اگر ہم اپنی ذات پہ غور کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو ہمیں غلط کام سے روک سکے یا نیکی کی طرف لا سکے۔ یہ نیکی کی طرف بشارت لاتی ہے اور برائی سے ڈرانا بچاتا ہے۔ انسان برائی سے اس وقت بچتا ہے، اس کے ذہن میں خوف آ جاتا ہے کہ اللہ یا اس کے رسول نے اس کے متعلق یہ فرمایا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ کون روک سکتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ بھی ہو، جسے اللہ نے سہولتیں بھی دی ہوں، جسے تندرستی بھی دی ہو، اللہ نے خوبصورت بھی بنایا ہو، وہ جو مرضی کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ کس لیے؟ اس ڈراوے کی وجہ سے کہ اگر میں نے کیا تو اس دنیا کے سب سے سچے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، دنیا کا، معاش کا، اولاد کا، اور سب سے بڑا آخرت کا نقصان ہوگا۔ اللہ اس نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ تین، اور چوتھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں بِإِذْنِهِ، ہی اس کے حکم کے ساتھ، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، یہ تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ آپ اللہ کی طرف سے داعی ہیں، بلانے والے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، اچھائی کا رستہ دکھانے والے ہیں، برائی کے رستوں سے روکنے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ چمکتے ہوئے ایک چراغ ہیں۔ جس طرح میرے عزیز بھائیو، دیکھو چاند بھی چمکتا ہے، لیکن چاند چمکنے کے باوجود ہمیں روشنی کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ روشنی کریں تو تب ہم رات کو گزارا کر سکتے ہیں، بے شک 14ویں کا چاند کیوں نہ ہو۔ لیکن جب سورج نکلا ہو پھر کسی قسم کی کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح رسول اللہ کو اللہ نے ایسا روشن سورج بنایا ہے کہ
کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے کافی کر دیا ہے۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی رہبر کی ضرورت نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بیعت کی ضرورت نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری ضرورتیں اللہ نے آپ پہ پوری کر دی ہے۔ آپ سراج منیر ہیں، اور جو شخص سورج کے ہوتے ہوئے اپنا دیا جلائے گا اسے آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہوئے ہیں؟ دیکھیے سورج کے ہوتے ہوئے دیا جلا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی رہبر کی ضرورت نہیں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا نبوت دینے سے پہلے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اس وقت بھی اگر میرے رسول آ جائیں تو تمہیں اپنی رسالت چھوڑ کے ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ یہ بات پسند نہیں کرتے، کوئی نبی بھی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا، تو امتی کس طرح اپنی امامت اور یہ سارے معاملے چلا سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات سوچنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ وہ پاک باز خوبصورت شخصیت ہیں جو ایمانداروں کے لیے بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے اور اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ مومنوں کو بشارت ہے، یہ ان پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بات بڑی عجیب سی لگی ہے، کیا اللہ کا فضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہود کو تورات دی، انہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک، آپ یعنی مثال دینے لگے کہ دن میں زندگی اس طرح ہے کہ انہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک اس پہ عمل کیا، اللہ نے ایک کی رات انہیں مزدوری دے دی۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو انجیل دی، انہوں نے اس پہ عمل کیا، ظہر اس طرح جس طرح ظہر سے لے کر عصر کا وقت ہے، انہوں نے مزدوری کی، اللہ نے انہیں بھی ایک کی رات دے دیا۔ اب جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو اللہ نے انہیں قرآن دیا، ان میں سے جن خوش نصیبوں نے عمل کیا ان کا عمل اس طرح ہے جس طرح عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم سب سے بعد ہیں اور ہمارا دورانیہ بہت کم ہے۔ جب اجل کا وقت آیا تو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ پہ یہ فضل عظیم کبیر کیا کہ انہیں 2 قرات دے دی۔ اب یہود اور عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ ہم نے عمل کیا آپ نے 1 قرات دیا، عیسائی کہنے لگے ہم نے عمل کیا آپ نے 1 قرات دیا، ان کو 2 قرات کیوں ملے؟ اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں جو اجرت دی ہے تمہارے عمل سے کم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ اجرت تو پوری ہے لیکن ان کو نہیں سمجھ آئی کہ ان کو 2 کیوں ملے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے عمل کا اجرت جو ہے وہ 1 قرات ہی ہے، اور 1 قرات میرا وہ فضل کبیر ہے جو میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں 2 قرات اجر مل رہا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ پہ یہ اتنے فضل کیے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ نہ جائیں، وَدَعْ عَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارا رب تمہارے لیے بہترین کارساز ہے۔ اس لیے آج بھی اس وقت رسول اللہ کو یہ حکم ہوا
آج یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم کفار اور منافقین کی اذیتوں پہ پریشان نہ ہو. آج ہم مسلمان کہتے ہیں لو یہ ساری تکلیفیں مسلمانوں کے لیے ہے. یہ ہم سے بہت زیادہ تکلیفیں رسول اللہ نے اٹھائی، صحابہ نے اٹھائی. اگر آج ہمیں مل گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان تکلیفوں اور اذیتوں پہ پریشان نہ ہونا، اپنے رب پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں دگنا ان سے اجر دے گا. اللہ ہمیں ایسے حالات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.